کہ جب تم پریشان ہو جاؤ، گناہوں کے جم میں گفیر میں گھر جاؤ، کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے اور تمہیں پھر پچھتاوا ہو اپنے آپ پر، تمہیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم جہنم کے راستے پہ چل پڑے تھے، اب اللہ نے تمہیں توفیق دی، لوٹنا ہے جنت کی طرف، تو کیا کرو؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسجد میں جاؤ دعا کرو، غور سے سنیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کر لیا ہے جاؤ مولانا کے پاس جاؤ کو مولانا صاحب کچھ وظیفہ بتا دیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری مسجد میں جاؤ اور مجھ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کرو، بلکہ توبہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کیا کرے؟ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں انسان، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، بتائے قرآن کیا راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا؟ تو قرآن پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 64 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، میرے نبی کے پاس آؤ اور کیا کرو؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کر لے، تمہارا شفیع بن جائے، لَوَاجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ توبہ قبول کرنے کی شرط کیا رکھی اللہ نے؟ میں توبہ تب قبول کروں گا جب میرا محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے بھی کام نہیں چلے گا، کام تب مکمل ہوگا جب میرا محبوب تم پر رحم کرے، اور رحم یہ کرے کہ تمہارا شفیع بن جائے، تمہاری شفاعت کرے، اور تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ تیرا گناہگار بندہ، یہ میرا گناہگار امتی میرے پاس آیا ہے، مجھے شفیع بناتا ہے، میں اس کا شفیع بن کر، اس کا وسیلہ بن کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے لَوَاجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ ہے قرآن عظیم کی منشا، اور اس آیت کریمہ سے 3 باتیں بلکہ جتنے آپ نکات نکالے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو گناہگاروں کو بخشواتے ہیں۔ دوسرا تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دیا کہ گناہ کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، قبر پر نہیں جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حج کرنے جاتے ہو تو حج ہی کرو، اور جو حج کے ساتھ نبی کی قبر پر گیا اس نے اپنے حج کو ضائع کر دیا، جیسے عبدالوہاب نجدی نے لکھا، ابن تیمیہ نے لکھا، تو معلوم ہو گیا کہ ان کا عقیدہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب تک تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گے نہیں، میں تمہاری توبہ ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مزار رسول پر جانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، نبی کے پاس جانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو شفیع بنانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرا محبوب شفیع نہ ہوتا تو پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہ پاتے۔ میں توبہ قبول کرنے والا اس لیے ہوں، میں توبہ اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تمہاری شفاعت کر لی ہے، میرے محبوب نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے۔ اگر تم ہاتھ بلند کرتے تمہارے گناہگار ہاتھوں کو ٹھکرا دیا جاتا، تمہاری دعاؤں کو رد کر دیا جاتا، مگر میرا محبوب معصوم ہے، میرا محبوب ہے، میں اس کی رضا چاہتا ہوں، وہ میری رضا چاہتا ہے، جس میں اس کی رضا اس میں میری رضا، اس نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، میری رضا یہ ہے کہ اس کی رضا کے تحت تمہیں معاف کر دوں، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ مگر قرآن کی اس نص کے بعد بھی کچھ لوگوں کے ہاضمے اچھے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ صاحب قصوں سے بات کرتے ہیں بریلوی لوگ۔ اب جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے تعویلیں نکالی، کہا کہ بھائی دیکھیے قرآن میں جو آیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جا کے مانگو، یہ جب نبی حیات تھے یہ اس وقت کے لیے ہے، نبی کے وصال کے بعد نہیں جا سکتے قبر پر۔ قرآن میں آیا نبی کے پاس جاؤ، جاؤک لفظ آیا ہے، نبی کے پاس جاؤ، قبر کے پاس جاؤ نہیں آیا ہے۔ اور یہ اعتراض غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے علامہ جو اب اس وقت کہلاتے ہیں،
मौलवी तौसीफ रहमान ने सऊदी अरबिया से बयान किया। फिर यही तफसीर अल वसीला में, किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने लिखा। इब्न तैमिया ने जो इनके अब्बा ने लिख दिया, सारी नस्ल औलादे उसी कौल को दोहराते रहती है। अब आइए जरा तौसीफ रहमान की ज़बानी सुन लीजिए कि इस आयत के बारे में उनका कहना क्या है। सुने इसको जरा। फिर उसे एहसास होता है अपनी गलती पर, वो आकर अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह के रसूल के पास आकर अपनी गलती का इकरार करे। ये उसी वक्त मुमकिन था जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। जब अल्लाह के नबी फौत हो गए, अब वो अल्लाह से माफी मांगे, अपने उस जुल्म का इकरार करे और आइंदा ना करने का अहद करे। तो अपने इस गुनाह के बारे में मालिक उसे कहता है, जो तू गुनाह करके आया है, सुन, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तू अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। कुछ लोग इस आयत से ये गलत इस्तेदलाल भी करते हैं कि देखा जी कुरान पाक में है कि जब आप गुनाह कर बैठो, जुल्म कर बैठो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ। तो अब हम अल्लाह के नबी सल्लम की कब्र पे जाकर आपसे माफी का सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की कब्र पे खड़े होकर अपने गुनाहों पे इकरार करते हैं और फिर कहते हैं, अल्लाह के नबी आप हमसे आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे। तो कुरान पाक की आयत की नस क्या है? जाऊक, कि आपके पास आए। कुरान पाक में ये नहीं है कि आपकी कब्र पे आए, आपके पास आए। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे, अल्लाह के नबी अपने असहाबे कराम के लिए और जिन उम्मत के लोगों से गुनाह होते रहे उनके लिए अल्लाह से माफी मांगते रहे, अल्लाह माफ करता रहा। यहां जिक्र नबी के पास आने का है, नबी की कब्र पे आने का नहीं। सुन लिया आपने कितना क्लियर उन्होंने कहा कि कुरान में कहा नबी के पास आओ, नबी की कब्र के पास आने का जिक्र नहीं है। देखिए कैसे धोखा देते हैं ये लोग। इस पर मैं दो बातें अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ। पहली बात कि नबी की हयात में ही जाओ, नबी के विसाल के बाद मत जाओ। ये कुरान अजीम की किस तफसीर में आया है? भाई तुम्हारे यहां तो कयास जायज नहीं है, तुम कौन होते हो कुरान पे कयास करो? एक चीज। दूसरा, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी मर्जी चलाई उसने तहकीक अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तुम कौन होते हो कुरान में अपनी मर्जी दाखिल करोगे? कुरान में तो कहा नहीं अल्लाह ने कि देखो नबी के जिंदा है तब तक जाना, जब नबी का इंतकाल हो जाए फिर मत जाना। कुरान में नहीं है। ये तुमने ये मंतिक लाई कहां से, किस किताब से लाई? तुम अहले हदीस हो, तुम्हें चाहिए था एक कोई हदीस पेश करते। तुम अपने आप को अहले हदीस बोलते हो, और अगर सलफी बोलते हो तो, और अगर हो भी सलफी तो कम से कम सलफ सालिमीन से किसी का कौली पेश कर देते। ये देखो फला इमाम ने लिखा कि भाई रसूल की जिंदगी में जाना चाहिए, रसूल के बाद नहीं जा सकते, कब्र पे नहीं जा सकते। तफसील बिल राय करके आपने अपने आप को जहन्नमी बनाया कि नहीं बनाया? पहली बात। दूसरी बात, जब मुसलमान गुनाह करते थे बकौल तौसीफुर रहमान साहब के, तो वो नबी के पास जाते थे मगफरत के लिए। अब विसाल के बाद नहीं जा सकते, यानी जब नबी जिंदा है तब गए तो तौहीद, और नबी के विसाल के बाद गए तो शिर्क। तो गोया इनके नजदीक जिंदा से मांगना गैरुल्लाह से मांगना नहीं है, मरने के बाद गैरुल्लाह बन गया हो। बात समझ में आ रही है? अरे जो जिंदा है वो भी गैरुल्लाह, और जो विसाल फरमा गया वो भी गैरुल्लाह। तो या तो पहले ये तय कर लो कि जिंदों से मांगना जायज है और मुर्दों से मांगना जायज नहीं, या पहले ये कर लो कि गैरुल्लाह में तुम्हारे यहां सब गैरुल्लाह में, या ये तखसीस कर लो कि नहीं साहब गैरुल्लाह में हम जिंदों को नहीं मानते, मुर्दों को ही मानते हैं। जब जिंदा है तो हम अल्लाह मानते हैं उसको। तो यानी नबी जब जिंदा थे तो सारा खुदाई डिपार्टमेंट अल्लाह ने नबी को दे दिया, जाओ तुम ही बख्शवाते रहो। और जैसी नबी विसाल हो गए तो अल्लाह ने कहा खुदाई खत्म, अब डिपार्टमेंट मेरा है, मेरे पास आए, तुम्हारे पास नहीं जा सकते, तुम तो मुर्दा हो गए माज़अल्लाह। ये मंतिक आपने कहां से लाई? और तीसरा जवाब, दुनिया कयामत तक ये गैर मुकल्लिदीन से मेरा कयामत की आखिरी घड़ी तक मेरी नस्लों को जवाब देना, अगर मैं ना मिलूं तुम्हारी पूरी नस्लें खप जाएंगी कयामत तक, और तुम ये जवाब नहीं ला सकते। जो तीसरा सवाल कर रहा हूं मैं, ये आयत करीमा कुरान की है कि नबी तुम गुनाह करो तो नबी के पास आओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस आयत को किस आयत ने मनसूख कर दिया है? वो कौन सी दलील है कि आयत मनसूख हो गई, अब इस पर अमल नहीं हो सकता? वो आयत बताओ। तुम कौन होते हो कुरान की आयत को मनसूख करने वाले? कुरान का कोई भी कलाम कयामत तक के लिए जब तक उसके मनसूख की आयत खुद कुरान में मौजूद ना हो,
اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے. غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنی آپ مت چھوڑنا بھائی. ہمارے نزدیک تو حکم موجود ہے، ان کے نزدیک انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینا. اور پوچھے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہنا واقعی الصلاۃ قرآن میں جو آیا وہ نبی کے لیے آیا ہے، نبی کے بعد ہمارے لیے تھوڑی آیا. خطاب تو نبی اور ایمان والوں صحابہ سے، ہم سے کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا بیوقوف ہے تو، پاگل آدمی ہے. قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے. اب آئیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں، اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے. آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1، 4 جلدوں میں آتی ہے. حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کی تفسیر ہے. آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے. اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ذرا سنیں. کہتے ہیں قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام. کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے. کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی. کب آیا؟ وصال نبی کے بعد. اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا. اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا. کہتے ہیں کہ کیلا کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ. اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا. وَحَسَا مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ. اور قبر نبی کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا، اور رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا. قُلْتُ، اور اس نے کہا، وقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا کے ساتھ کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے نبی کو. یا حرف ندا ہے، اس میں ندا دے رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے. یا استغاثہ کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، نبی سے مدد طلب کر رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ. قلت، آپ نے کہا، فسمعنا، ہم نے سنا، وقانا فیما انزل الی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم میں نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. وہی آیت کریمہ پڑھی اس نے کہ جیسا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ کے رسول، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ. الآیات، یعنی اس نے آخری آیت تک پڑھی، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي. اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے بہت گناہ کیے. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ رَبِّي، آپ بھی میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری شفاعت کیجئے، آپ میری شفارت کیجئے. راوی حدیث کہتے ہیں فَنُودِیَ مِنْ قَبْرِهِ، اللہ کے رسول کی قبر سے یہ آواز آئی، سرکار مبارک کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، کیا؟ قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے.
یہ حدیث پول کھول دیتی ہے ان کے عقیدے کی. یہ کہتے ہیں کہ بعد وصال کے بعد نبی سے نہیں مانگا جا سکتا, قبر پر آنے سے منع کیا گیا. اور حدیث بتا رہی ہے کہ نہ صرف قبر پر آ رہا ہے وہ صحابی, راوی حضرت علی یہ بھی صحابی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا عربی تو وہ نبی کے زمانے میں آیا تو وہ بھی صحابی تھا, یا صحابی نہیں تو کم از کم تابعی ضرور تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دور کی میں ضمانت لیتا ہوں, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, یہ سب سے بہتر زمانہ خیر القرون فرمایا. اس زمانے کے جتنے مسلمان ہیں تابعی تبع تابعی سب کے بارے میں اتفاق کہ جو ایمان پر انتقال کر گیا وہ مومن ہے, وہ جنتی ہے. 3 زمانے کی رسول نے ضمانت لی تو یہ یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے, راوی علی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قبر رسول پر آنا شرک تھا, رسول سے استغاثہ کرنا شرک تھا, رسول سے مانگنا شرک تھا, تو ہونا ہی چاہیے تھا حضرت علی کہتے ارے نبی سے مانگنے آ گیا, تجھے معلوم نہیں نبی کے وصال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, اللہ سے مانگ, قبر پہ کیا مانگنے آیا ہے. اچھا چلو علی کو نہیں معلوم تھا مسئلہ, اور بھی صحابہ کو نہیں معلوم تھا, اس کو بھی نہیں معلوم تھا وہ عربی کو, کم سے کم رسول کی قبر سے تو آواز یہ آتی مشرک ہو گیا ہے تو جا توبہ کر, میں تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوں معاذ اللہ. یہ نہیں آواز آتی, بلکہ کیا فانودیا من قبرہ, حدیث کے الفاظ ہے قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا جو روزے رسول پر آتا ہے اور نبی سے استغاثہ کرتا ہے وہ مشرک کافر نہیں ہوتا, بخش دیا جاتا ہے. مگر بہت تعجب کروں گے یار, انشاءاللہ بامبے کی زمین پہ ایک بڑا بہترین پروگرام ہوگا کسی زمانے میں, اس کا نام ہوگا جھوٹے وہابی. یہ سب عنوان میرے ذہنوں میں محفوظ ہے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. ان سے بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا بھائی, ابلیس بھی شرماتا ہے ان کے جھوٹ کے سامنے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں. اب کیا کیا انہوں نے دیکھا, تفسیر میں موجود ہے, واقعے میں موجود ہے, اور ایک اور واقعہ مفسرین نے لکھا اسی تعلق سے. حضرت امام ادبی, اب سن لیں امام ادبی کون ہے. اسماء و رجال کی کتاب پڑھیں تو پتہ چلے, نام اہل حدیث ہے, پڑھتے کچھ نہیں ہے, پڑھتے صرف اپنے مولانا کی کتاب. امام ادبی حضرت امام شافعی کے استاد ہے. اگر امام ادبی مشرک تو امام شافعی مشرک. امام ادبی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے روضے پر حاضر تھا, ایک عربی آیا اور اللہ کے رسول کے روضے کی جالیوں سے لپٹ گیا, سرکار کی قبر سے لپٹ گیا. اس وقت جالی نہیں تھی, قبر سے لپٹ گیا اور کہا یا رسول اللہ, آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یہی آیت پڑھی. اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں, میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں. حضرت ادبی کہتے وہ خوب روتا رہا, خوب روتا رہا. اس نے 4 اشعار کہے رسول کی شان میں, پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے. حضرت امام ادبی کہتے مجھے نیند کا غلبہ آیا, میں سو گیا, میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبی جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے. یہ بھی واقعہ ہے. مگر یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے کتابوں پہ نظر نہیں ہے, اور دعوے کیا ہے سنیے. اب توصیف الرحمان صاحب کا ذرا یہ دعویٰ سن لیں آپ. مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا, وہ کہتا ایک بدو تھا, عربی تھا, وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا, یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں, مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, میرے لیے اللہ سے معافی مانگو, ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عربی کو پکڑو, اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے, ان کی باتیں سنتے ہوتے, ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے, ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے, سن سکتے, حالات دنیا کو جانتے, تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا, بعد والے کا. بہرحال پہلے اتنا سن لیا آپ نے, یہ واقعہ من گھڑت ہے,
मौलियों ने पेट के धंधे के लिए यह झूठी हदीस मनगढ़ंत गढ़ ली है। ठीक है भाई, पेट के धंधे के लिए तो मौलियों ने गढ़ी, शायद आपने भी सऊदिया को खुश करने के लिए पेट के धंधे के लिए इस रिवायत का इनकार कर दिया है। धंधा तो आपका मालूम हो रहा है भाई। अगर हमारा पेट का धंधा होता तो हम किताब लेके नहीं बताते। तू तो बगैर किताब की अपने मतलब घर की प्रॉपर्टी दीन को समझ के जिस चाहे रिवायत को चाहे ज़ईफ बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मौसू बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मनगढ़ंत बोल दे। तुम्हारे घर का दीन है, जिसको चाहो तुम बोल दो। तुम खुद मुहद्दिस हो, तुम खुद मुज्तहिद हो। ना तुम इमाम मानते हो, ना हदीस मानते हो, ना रसूल का कौल मानते हो। तुम मानते कुछ नहीं हो, तुम अपनी तबीयत मानते हो। चलिए अब आईना दिखाता हूं। मैंने कहा ना कि गैर मुकल्लिद जाहिल फिरके का नाम है। ये मेरे पूरे तकरीरों में यही मौजू रहता है और मैं ये कोशिश करता हूं कि अवाम के जहन में अच्छी तरह बिठा दूं। और आप खुदा की कसम ये बिठा लीजिए, इनके झुब्बे से, इनके काला रसूलुल्लाह का वो जो हलकों से निकालते हैं ना काला काला, इसको देखकर कभी मरूब मत हो कि बड़े इल्म के जानने वाले हैं। अरे भाई हम अजमी, हमारी अरबी अजमी सही जरूर, मगर तुम्हारा अरबी लहजा जो है ना, चाहलाना लहजा, बदवी लहजा अपने पास रखो और ये झूठ बोलना बंद करो। इनको खुद अपने घर की खबर नहीं मालूम। इनके बहुत बड़े अल्लामा इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया के शागिर्द, और तफसीर कुरान में ये सबसे मोतबर तफसीर इब्ने कसीर की तफसीर को मानते हैं। आइए इस वाक़े को इब्ने कसीर नहीं लिखा है, लीजिए, और छपी भी सऊदिया से है। बगल में सऊदिया में बैठे उनको खुद न तफसीर पे नजर है ना हदीस पे नजर है। सऊदिया से छपी है कुरान अजीब की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर। इसमें इब्ने कसीर ने इसी आयत की तफसीर में इसी आयत की तफसीर में लिखा वक़द ज़करा जमात ही मिनहुम अश-शेख अबू मंसूर सब्बाक फी किताब ही, सनद के साथ कहते तहकीक के साथ, वक़द तहकीक के साथ ज़करा जिक्र किया जमातहू मिनहुम अश-शेख, एक कसीर जमात ने जिनमें शेख अबू मंसूर सब्बाक भी है। और फिर वो पूरी रिवायत लिखी और उसके बाद वो पूरी रिवायत लिखे काला कुंतो जलसन इंदा कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा अरबी फकाला अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह समितुल्लाह यकूलु वला वन्नौ मिन ज़लमु अनफुसुहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वक़द जीतुका मुस्तगफरन लिज़म्बी मुशफ़्फ़अन बिका इला रब्बी। वो पूरी रिवायत उन्होंने वही बयान की। और जो मैं अभी इसका तर्जुमा सुना चुका हूं कि एक अरबी आया और उसने की, ये इब्ने कसीर ने खुद लिखा। अब आइए जरा हवाले सुने कि इस वाक़े को कितने अइम्मा ने लिखा। और तौसीफ उर रहमान ने साफ कह दिया कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। अब जरा हवाले आप गिने, किताबों का बताने की जिम्मेदारी मेरी, और उसके सफ़ात और उसकी जिल्द नंबर मैं बताता हूं, गिनते जाएं कितने हवाले हैं। इस हदीस को सबसे पहले मैंने बताया किसने लिखा, तफसीर मदारिक में इमाम नसफी ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 234 पर, इब्ने कसीर ने तफसीर कुरान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 461 सूरह निसा आयत 64 की तफसीर में, इब्ने कसीर के अलावा इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 95 हदीस नंबर 7187, इमाम इब्ने कदामा हम्बली ने अल मुग़नियों के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 557, इमाम कुर्तबी ने अल जामिउल अहकामिल कुरान, ये कुरान की तफसीर जिसको सऊदिया नहीं छापा है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 265, हज़रत इमाम साले सुबुलुल हुदा वर रिशाद जिल्द नंबर 12 सफ़ा 380, इमाम समहूदी ने वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1361, इमाम इस बिन जामा हिदायतुस सालिकीन सालिक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1383, इमाम काजी अयाज ने अत शिफा किताबुश शिफा के अंदर सफ़ा नंबर 41 जिल्द नंबर 2, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर जलालैन जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, मौलियों को पढ़ाई जाती है, कोर्स में दाखिल है तफसीर जलालैन, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर जलालैन सफ़ा 80 पर इसी आयत की तफसीर में, इमाम इब्ने नज्जार ने अद-दरारुस समीना सफ़ा 224, इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाद
شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398، امام ابن عساکر نے التحافظ الزائر صفحہ نمبر 170، امام قسطلانی نے المحیو اللدنیا کے اندر، امام نووی نے الاذکار کے اندر، اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، مصباح الظلام، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراقشی، جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری، ان کا وصال، ان کا انتقال 683 ہجری، پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری. اس میں وہ تمام اسانید، وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے، اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی. کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے؟ گنے آپ نے؟ گنا گیا کسی نے؟ جی کتنے حوالے دیا؟ 16. ایک حدیث کے بارے میں صرف 16 کتابوں کے، اور بھی یہ تلاش کریں تو میرے پاس جتنا ہے میں نے اپنا سرمایہ بیان کیا، علماء کا نہیں کیا ہے. بولنا چھوڑ دو، بریلوی جاہل ہوتے ہیں، تم جاہل ہوتے ہو، تم کو خود نہیں پتا ہوتا کس کتاب میں کون سی حدیث ہے. تم کو صرف رفعین کی حدیث معلوم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں معلوم. تو یہ مجھ جیسا طالب علم جو کہ عالم بھی نہیں ہے، میں بارہ کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، مجھ جیسا ضعیف العلم 16 کتابیں دکھا سکتا ہے تو ہمارے مولوی کے پاس تو جانا ہی مت، 1600 حوالے نہ دے دے، پھر جانا ہی مت. بس اپنی رومال اپنے سر پہ ڈال کے رکھو گے ہمیں عقل نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے.